اس نظام کو بنانا، اس کی تعمیر کرنا، اس کو افیکٹو بنانا وہ ہمارا فرض ہے. اور ہم نے اگر پچھلے 70-75 سالوں میں ایک سینس آف فیلئر ہم میں بہت ہے نا، اینڈ آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ سینس آف فیلئر جو ہمارا ہے سکسیشن کے اوپر ہم بالکل کامیاب نہیں ہو سکے پاکستان میں کہ انتقال اقتدار کامیابی سے ہو گئی. تو 70 میں بھی جھگڑا یہی تھا کہ آپ نے اس کو ووٹ کو نہیں مان رہے تھے. بعد میں 77 میں بھی یہی جھگڑا تھا. اور آپ تمام الیکشن میں جھگڑا یہی رہا کہ لوگوں کی ویل ایک طرف ہے لیکن پاکستان کے نان الیکٹڈ جو سٹرکچرز ہیں ان کی ویل دوسری طرف ہے. اس لیے یہ کنفیوژن ہے اتنی زیادہ. تو اس میرا خیال ہے کہ اس میں تو اس پہ کلیئر ہوں، لیکن اس کے جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں وہ بجا ہیں. مطلب ہاؤ ڈو یو سی لائک وٹ وے فارورڈ؟ کیونکہ what I saw like اس الیکشن میں بھی a lot of people they traveled back to their areas and بہت ساری وہ ایک ان کی بھی اسٹرگل ہے، ایک ایسپریشنز ہیں، بٹ الٹیمیٹلی آئی تھنک کہ جنرل جو پرسیپشن ہے وہ یہ کہ لائک a lot of unjust happened. بالکل. But and that has been happening throughout the history. This is not the first time. I mean, over and over again we've been seeing this circle. So how do you see, what do you see in the future in Pakistan کہ جو power dynamics exist کرتے ہیں they're probably not going to change. بالکل. So what is the way forward? I mean, how do you see that in 10 years, 15 years or 50 years? Is there going to be a system where people might feel that they're heard and they're you know, or even if they're not heard, like if could there be a system that is good for the country in terms of its economic development, in terms of its human capital? How do you see that? دیکھیں ایک اسکالر تھے حمزہ الوی، تو انہوں نے حمزہ الوی کا ایک پیپر ہے بڑا مشہور جو 1972 میں چھپا، لیکن یہ تھیسس پہلے سے وہ کہتے تھے کہ یہ جو پاکستان ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک اوور ڈیولپڈ سسٹم جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ سوسائٹی کو دے دی. اوور ڈیولپڈ جوڈیشری، اوور ڈیولپڈ ملٹری، اوور ڈیولپڈ بیوروکریسی، لیکن جن لوگوں کو وہ گورن کر رہے تھے ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان کو اوور سی کر سکیں. تو وہ کہتے تھے کہ جتنے لوگ جن کو ہم تنخواہیں دیتے ہیں اس کو سالاریت کہتے تھے، یا سیلریڈ کلاس. سالاریت جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دے گی یا اس کو آگے نہیں بڑھنے دے گی، کیونکہ ان کے رائٹس جو ہے نا وہ اسٹیٹ سے تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن تنخواہ لینے کے بعد وہ خود ایک طبقہ بن گئے ہیں اٹ سیلف، اور وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ تو پاکستان میں یہی ہوا ہے کہ جو ہمارا اسٹیٹ سٹرکچر ہے وہ مضبوط ہے، لوگوں کے سٹرکچرز کمزور. اب لوگوں کے سٹرکچرز کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر لوگوں کے سٹرکچرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز، لوگوں کے سٹرکچر ہیں سوشل ایسوسیشنز، بار کاؤنسلز، پریس کلب کے پریس کاؤنسلز ہیں، کلچرل باڈیز ہیں، یا لوگوں کے کلیکٹیو ایکسپریشنز کی جو ادارے ہیں وہ، یا یونیورسٹیز کی سینٹس ہوتے ہیں، یعنی دیز آر آل ویری ویک. اینڈ جو اس کے مقابلے میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی سویلین ایڈمنسٹریشن ہے یا پاکستان کی، وہ بہت تعداد میں بہت بڑی بھی ہے، بہت طاقتور بھی ہے. اوور ٹائم یہ ہوا ہے کہ پھر مختلف مارشل لاز نے سویلین اسٹرکچرز کو اور بھی کمزور کر دیا. اور پھر جو میڈیا کا نیریٹو بنا ہے اس میں تمام الزامات آپ سیاسی جماعتوں پہ لگا دیتے ہیں، تو سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ جب مسلسل آپ اپنے بارے میں، ظاہر ہے ان کی بھی قصور ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بہت سسٹمیٹکلی وہ بہت بروٹل رجیمز میں سے گزرے ہیں. And now we also live in a time where we can rationalize anything, fake news کے through. بالکل. اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اب تو آپ ٹی وی پہ باقاعدہ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو باقاعدہ اس بات کہیں کہ یہ چل نہیں سکتے، یہ ایسے ہیں. تو بھائی بیسک تو آپ پولیٹیکل سائنس کے بیسک اصولوں پہ چلے جائیں کہ بھائی دنیا میں اور کون سے ممالک ہیں اگر آپ ریشنل پہ جانا ہے. ایک تو ہسٹری میں جانے کا طریقہ ہے، دوسرا یہ بھی ہے تو جمہوریت کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور لیکن اس کو آگے لے کے جانے کا، یا بھی ریسنٹلی اس الیکشن میں بھی جیسے فار ایگزامپل اٹس ویری کلیئر ایکچولی کہ لوگوں کی جو ویل تھی وہ ایک خاص اور طرح سے وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوئی، لیکن جو ان کا ووٹ کا رزلٹ ہے وہ ان کے اقتدار میں ٹرانسلیٹ نہیں. آج اس کو تبدیل کیسے کرنا ہے؟ تو یہ تو دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی بڑی جدوجہد ہوئی ہے، یعنی کہ لوگوں نے اپنے پارٹیز کو منظم کیا ہے، گراس روٹ تک کیا ہے منظم. انہوں نے اپنی پارٹیز کے اندر پالیسی کیپیسٹی کے اندر لوگوں کو لائے ہیں، اور جب اقتدار انہیں ملا ہے تو انہوں نے ان لوگوں کو اس کے اندر وزیر بناتے ہیں جو کہ ڈیلیور بھی کر سکیں، جو پالیسی کو سمجھتے ہوں، تاکہ وہ اپنا انفلوئنس بڑھا سکیں اپنا.
پھر وہ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں کہ جس کے اندر وہ پارلیمنٹری کمیٹیز کو بہتر بناتے ہیں, پارلیمنٹری اوورسائٹ کو بہتر بناتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے جو ابھی ریسنٹ کتابیں جمہوریت پہ آئی ہیں کہ ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جمہوریت میں اپنے مخالفین کو اپنا دشمن نہیں سمجھ سکتے. یعنی چاہے آپ انہیں جتنا مرضی برا سمجھتے ہوں, کرپٹ سمجھتے ہوں, یا آپ لوگوں کو یہ کہہ کے ووٹ لیتے ہوں کہ یہ برے ہیں, لیکن یو مسٹ ہیو دی کیپیبلٹی ٹو ورک ود دیم. بیکاز اس میں جو بیسک چیز آپ مورل نہیں کرنا ہوتی, آپ نے آپس میں مل کے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں. رائٹ. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی ہوتی ہے. جیسے بزنس ہے, بزنس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اتنی زیادہ, یعنی آپ کا بزنس ہے تو آپ اتنی مورالٹی چیک نہیں کرتے کہ میرا جو کلائنٹ آ رہا ہے یہ اس کی کیا مورالٹی ہے نا. آپ نے تو اس پرٹیکولر ٹرانزیکشن کے اوپر فوکس ہوتا ہے کہ میں نے یہ ڈیلیور کرنا ہے, اس نے مجھے اس کے بدلے میں یہ پیسے دینے. پالیٹکس کے اندر بھی آپ ایک مورل پوزیشن عوام کے لیے تو آپ نے لے لی, لیکن آپ نے جب پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ نے عوام کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے کہ وی ہیو ٹو ورک اکراس دا آئل ٹو ڈیلیور فیو تھنگس. اور سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس جو سیلریڈ کلاس کے اسٹرکچرز ہیں ان کو آپ نے اوور سی کرنا ہوتا ہے. مثلا ہیلتھ سیکٹری کو بلانا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بتائیں آپ کا بجٹ کیا تھا پچھلے سال, آپ نے ڈیلیور کیا کیا, اور یہ چیز کیوں ہو رہی ہے. آپ ایجوکیشن سیکٹری کو بلاتے ہیں. آپ نے اکثر سینٹ کی ہیئرنگ سی اسپین پہ دیکھی ہوں گی امریکہ میں. اس کا سارا اسٹرینتھ ہی یہ ہے کہ آپ اپنی مسلسل جو ایگزیکٹو برانچ کو سینٹ بلاتا رہتا ہے. بلکہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ابھی ڈونلڈ لو ہے جو پاکستان کے اوپر یہ کیس بنا ہوا ہے, اس کو بھی آج 20 کی اس کی ہیئرنگ ہے میرا خیال ہے. اس کو بلا رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے, اتنا بڑا کنٹری ہمارے خلاف ہو گیا, آپ نے کیا کہا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آفیشلس کو آپ نے اوور سائٹ کرنی ہے اس کی. تو اس کا جو تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں, سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے پاؤں پہ بڑی کلہاڑیاں ماری. مثلا انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو بننے ہی نہیں دیتے. وہ اگر وہ لوکل گورنمنٹ کو بننے دیں تو اتنے بڑے کنٹریز میں اپنی اختیارات کو بھی وہ تقسیم کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو بھی وہ 2-3 ملین لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں. اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں, منورٹیز بھی ہوتی ہیں. بہت سے ضلعوں کے اندر آپ نے پولیٹیشین کو ٹکٹ نہیں ہوتا, وہ بھی اس میں ہو جاتے ہیں. پھر ان کی وہاں پہ صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے بجٹ مینیج کرنے کی, لوکل کانفلکٹ مینجمنٹ کرنے کی. شہروں جیسے 2004 یا 2006 میں ہمارے پاس لوکل گورنمنٹس تھی, کئی ناظم نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا. کراچی کے ناظم نعمت اللہ خان صاحب مثلا ریونیو کو 4 ارب سے 44 ارب پہ لے گئے تھے. تو مطلب یہ لوازمات جو ہیں, اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو بھی سکسیزفل ہونا ہے تو دے ہیو ٹو ٹیک دیئر جاب ویری سیریسلی, بیکاز ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ. لیکن دوسری طرف پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو دیر از نو ادر وے کہ ہم آگے بڑھ سکیں بغیر جمہوریت, چاہے وہ جتنی بھی امپرفیکٹ کیوں نہ ہو. تھوڑا سا اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم اس ٹرانزیشن کو کریں کیسے. Do you see کہ there could be any solution to this problem that بحث جو بھی ہے یہ جو بحث بھی ہے اور overall جو یہ جو issues they arise over and over again, what could be the middle ground? Like you mentioned کہ there is this one institution that is like developed more than the other institution and it's like overpowers the others, including will of the people. تو اس کا مڈل گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہے نا مڈل گراؤنڈ پہ. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک کتاب ہے نیرو کوریڈور, ریسنٹلی 2-4 سال پہلے آئی, وہ بھی جنہوں نے وائی نیشنز فیل لکھی ہے, انہیں کی یہ کتاب نیرو کوریڈور. یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے ملک میں ایک ہیومن رائٹس اور جمہوریت کو چلانا ہے تو ایک بڑا ہی نیرو پاتھ ہے جس کے اندر آپ نے رول آف لا اور آپ نے ہیومن رائٹس کا تحفظ اور فریڈم آف انفارمیشن, ان سب 6-7 ویریبلس کو آپ نے مسلسل آبزرو کرنا ہے تو آپ کا پاتھ بنتا چلا جاتا. مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پاتھ بنے یہاں سے, تو اس کا سب سے بڑا طریقہ کار تو یہ کہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو آپ چھوڑیں, ہیومن رائٹس کا تحفظ کریں, لوگوں کا فریڈم آف انفارمیشن کا تحفظ کرنا شروع کر دیں, پارلیمنٹری کمیٹیز کو آپ بحال کریں, ان کو ٹی وی کی ایکسیس دیں. اس وقت ٹی وی کی ایکسیس نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی کو ریلے کر سکیں. اس وقت پنجاب اسمبلی میں, سرحد اسمبلی میں جو نیچے پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں وہ اسپیکر کی مرضی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی. ان کو آپ ریفارم کریں اور جمہوریت کو ریلیونٹ بنائیں. جب ریلیونٹ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب ایک ہی وقت میں آپ مسلسل بے شمار لوگوں کے کام آ رہے ہیں, یو آر ویری ریلیونٹ ٹو دیم. آپ کا پارلیمنٹ کھلا ہوا ہے, صبح سے شام تک کھلا ہوا ہے, آپ وزیر اعظم بھی وہاں صبح سے رات تک بیٹھا ہوا ہے. کوئی 2-3 دن ہیں جس میں پرائم منسٹر کو لوگ ملنے ہیں, اس کا ہے کہ بھائی آپ اگر صبح 9 سے شام 6 بجے تک آ جائیں گے تو میں جمعے کو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں گا, آپ آ جائیں وہاں.
تو اس میں آپ مل رہے ہوں لوگوں سے, لوگوں کی ایکسیسیبلٹی بڑی آسان ہو جائے سیاستدان تک, ایکسیس ہو رہی ہو نیچے, جیسے یو کے میں اس کو سرجریز کہتے ہیں جس میں آپ نمائندہ جاتا ہے حلقے میں اور سارے. if you start doing that and if your forums for example آپ کی پھر سٹی گورنمنٹس چل رہی ہوں, آپ کی میونسپلٹیز ٹھیک چل رہی ہوں آپ کی, تو آپ دیکھیں گے کہ یکدم آپ 3-4 ملین لوگ جو ہیں نا وہ آپ کے گورننس کے اندر یہ اس کو اسٹرینتھن کر دیں گے نا. پھر آپ یکدم پھر کوئی بھی اسٹرکچر ہے جتنا بھی مضبوط ہے اس کو آپ نے اوور پاور اس لیے کر دیا ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑی جمہوری مشین کو ایکشن میں لے آئے ہیں. اس وقت ہمارا پولیٹیشین یہ کرتا ہے کہ وہ خود پولیٹیشین بھی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو تھوڑی سی ایلیٹ بھی بنانا چاہتا ہے. وہ مطلب بڑی گاڑیاں یا بے شمار گارڈز یا ڈیرے یا حد سے زیادہ ایلیٹزم نے بھی وی آئی پی پروٹوکول ایک بچگانا یعنی بیماری کی حد تک اس کی خواہش کہ میں ہر وقت ہی پرومیننٹ نظر آؤں, اس نے ہماری جو ویلیوز اور اس میں مڈل کلاس نے اس لیے ان کو چھوڑ دیا نا. ہمارے ینگ لوگوں نے پولیٹیشینز ان کے آئیڈیلز اس لیے نہیں ہیں کہ وہ ایکسیسیبل ہی نہیں ہیں, وہ ریلیٹ ہی ان سے نہیں کرتے. کیونکہ مجھے بتائیں کہ اس جگہ جہاں ہم سارے بیٹھے ہیں اس میں کوئی ایک آدمی بھی اگر غرور سے بیٹھنا شروع کر دے تو اس کو 2 منٹ میں دوسرے خود ہی اس کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ یہ انسانی جبلت ہے. تو پولیٹیشینز کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایجنسی ہے, ان کے پاس طاقت ہے, وہ اس توازن کو طاقت کے توازن کو بھی توڑ سکتے ہیں پاکستان میں بھی, اگر وہ اپنی اندر ٹیلنٹ کو فروغ دیں, ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپنی پارٹیز میں لائیں, جو عہدوں پہ لوگوں کو بٹھائیں وہ ٹیلنٹڈ ہوں, اپنے آپ کو ایکسیسیبل بنائیں, اپنے جو اپوننٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے چلیں, ایک پولیٹیکل گریس کا مظاہرہ بھی کریں گے جس میں بعض اوقات اپوزیشن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ وفد لے کے انڈیا جائیں, وفد لے کے ترکی جائیں, پارلیمنٹس کو بلوا, یعنی اٹس ایکچولی اے پروسیس. وانس یو اسٹارٹ فالوئنگ دیٹ پروسیس آپ کی اسپیس بڑھتی چلی جاتی ہوتی ہے. اچھی بات یہ ہے جب آپ جمہوری ملک ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں بے شمار الائیز بھی, فری میڈیا پہ آپ کو الائی بن جاتا ہے, ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی الائی بن جاتی ہیں آپ کی, اور گریجولی آپ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس طرح چلیں تو 3-4 الیکشنز کے بعد آپ ایک بہتر صورتحال پہ پہنچ سکتے ہیں. دوسری بات جو الیکشن کے جھگڑے ہیں آپ اس کے اوپر کوئی ایگریڈ اور ٹرانسپیرنٹ نظام بنانا پڑے گا جس میں اگین کوشش کریں کہ سیلریڈ لوگوں کا کنٹرول کم ہو, اور جو سٹرکچرز ہیں پریس کلب ہے جیسے ان کا رول زیادہ ہو الیکشن نائٹ کو, جس دن وہ اس کو آبزرو کر رہے ہیں سارے پروسیس کو پبلکلی کہ یہ سارے فارم 45 اکٹھے ہو رہے ہیں, ہم سارے بیٹھے ہیں ادھر. اب تو یہ آسان ہو گیا ہے نا, یہ اسٹوڈیو کہیں بھی بن